بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا اور یہ ذمہ داری مجھے دی ہے کہ اس اورینٹیشن پروگرام میں اس پر بات کی جائے۔ بہت سارے اہم لیکچرز میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ہو چکے ہیں، جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر تنویر صاحب نے بتایا اور ڈاکٹر شمیم صاحب سے بھی بات ہوئی، تو بڑے اچھے ٹاپکس کور ہو چکے ہیں اور انٹرسٹنگ ٹاپک کور ہوئے ہیں۔ یہ ٹاپک جس پر مجھے آج بات کرنی ہے یہ پی جی ایکٹیویٹیز کے تعلق سے ہے، اور پی جی ایکٹیویٹیز دراصل ایسی چیز ہے کہ جو تھرو آؤٹ ایم ڈی یا ایم ایس ہم جو پوسٹ گریجویشن کورس کرتے ہیں اس کے دوران اس سے ہمیں بار بار سابقہ پڑتا ہے، اور یہ ہماری لرننگ اور ہماری ٹریننگ کا بہت ہی اہم حصہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آج اس پر بات کرنا ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگ بڑی بہت ہی توجہ سے اس بات کو سنیں گے، اس لیے کہ یہ ایک طرح سے ڈسکشن ہے، جو کوئی ون وے لیکچر نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے ڈسکشن ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے جہاں پر بھی ڈاؤٹس ہوں گے آپ لوگوں کو، یا جہاں پر بھی آپ کو کوئی کویری ہوگی، تو وہاں آپ فوراً ہی اس کو نوٹ کر لیں، وہاں آپ یا فوری طور پر پوچھ لیں یا لیکچر ختم ہونے کے بعد آپ پوچھیں، لیکن اس سیشن کو آپ ایدر ڈسکشن لیں، نہ کہ آپ ون وے کمیونیکیشن یا ون وے لیکچر سمجھیں۔ اور اس طریقے سے ہمارا جو یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے اس کو ہم ایفیکٹیولی کور کر سکتے ہیں، اور ایفیکٹیولی کور کرنے سے یہ پورے 3 سالوں میں جو فرسٹ ایئر پی جی اس وقت آئے ہیں، ان کو 3 سالوں میں بار بار اس سے سابقہ پڑے گا۔ ایک بار کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو بڑی آسانی ہو جائے گی، اور شروع میں ہی اس کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو تو بہت وقت لگتا ہے اس کو سمجھنے میں، کئی بار غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کو امید ہے کہ آج ہم لوگ ٹو وے کمیونیکیشن کے ذریعے سے ڈسکشن کر کے اس کو سمجھیں گے۔ تو ہم بات کریں گے آج پی جی ایکٹیویٹیز میں جنرل کلب کی، سیمینار پریزنٹیشن اور کیس پریزنٹیشن کی۔ سب سے پہلے میں نے جنرل کلب کا انتخاب کیا ہے۔ دراصل ان تینوں ایکٹیویٹیز میں جنرل کلب ہی ایک ایسا ہے جو تھوڑا سا زیادہ نیا معلوم ہوتا ہے، اور کچھ جگہوں پر جنرل کلب پابندی سے آرگنائز بھی نہیں ہو پاتا ہے پی جی ایکٹیویٹیز کے طور پر۔ البتہ کیس پریزنٹیشن، سیمینار پریزنٹیشن سمجھنا آسان ہے اور اس کو کرنا آسان ہے۔ جنرل کلب میں البتہ تھوڑی دشواریاں ہوتی ہیں، اس لیے میں نے اسے ڈیٹیل میں لیا ہے اور فوکس جنرل کلب پر ہی کیا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ جنرل کیا ہے؟ تو آپ لوگ سوچیں کہ جرنل کیا آپ جانتے ہیں کہ جرنل کسے کہتے ہیں؟ کوئی نام لے سکتے ہیں خود سے؟ آپ اپنے من سے اگر آپ چاہیں بغیر انٹرنیٹ پہ سرچ کیے کہ جرنل کسے کہتے ہیں، تو اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جڑے ہوئے ہوں اس سے آن لائن جڑے ہوئے ہوں اور آن لائن آپ اس کا آنسر دے سکتے ہوں، تو میں امید کروں گا کہ کچھ مجھے رپلائی چیٹ باکس پہ ملے گا۔ آپ لوگ بتائیے کہ کیا جنرل سے کیا مراد ہے؟ جو اسٹوڈنٹس ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ This is Dr. Tanveer Alam, PG scholar, final year, GTCH. جی جی، How are you, sir? ہاں فائن الحمد للہ۔ جی بتائیے۔ Okay. Journal, sir, actually it's a magazine, maybe monthly, maybe quarterly, maybe weekly, and if we specify medical journal or there are political journal as well as which covers کوئی political ایگزامپل دے articles. دیجیے، کوئی ایگزامپل آپ کے ذہن میں ہو؟ Normal journal, India Today is a journal. انڈیا ٹوڈے، Yeah. اوکے۔ You can say magazine. Sorry. اچھا، اور کوئی اینی ادر ایگزامپل یا آپ کے علاوہ اینی ون ایلس؟
آپ نے مجھے خوشی ہے کہ آپ نے جواب دیا اور آپ نے کوشش کی. اور بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی آنسر ہو، رپلائی ہو تو بتائیے. اچھا، چلیے، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو رپلائی کیا اور آپ نے کوشش کی بتانے کی. لیکن میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جرنل جو ہے وہ جرنل کیا چیز ہے. اور اکثر شبہ یہی ہوتا ہے، بلکہ ہم نے بھی جب ہم سے ہمارے ٹیچر نے سوال کیا تھا کہ جرنل کی اگزامپل دیجیے، تو ہم نے میگزین کی اگزامپل دی تھی. اور یہی بات آج سمجھانی ہے کہ جرنل اور میگزین میں فرق ہوتا ہے. جرنل میگزین نہیں ہوتا اور نہ میگزین جرنل ہوتا ہے. جرنل جو ہوتا ہے وہ ہم سائنٹیفک جرنل کی بات کر رہے ہیں، چونکہ ہم ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، یونانی پوسٹ گریجویشن پر بات ہو رہی ہے، تو ہم سائنٹیفک جرنلس کی بات کر رہے ہیں. تو جرنل جو ہوتے ہیں وہ اسکالرلی آرٹیکلس ہوتے ہیں اور ریسرچرس یا اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کے ذریعے سے لکھے جاتے ہیں. جبکہ میگزین جو ہوتا ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسکالرلی آرٹیکل ہو، کوئی بھی انفارمیشن اس میں دی جا سکتی ہے، کوئی کہانی اس میں بتائی جا سکتی ہے، اور کوئی مخصوص ٹاپک نہیں ہوتا، کوئی لکھنے والا کوئی بہت ہی ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. تو میگزین کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے. جرنلس کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ریسرچرس ہوتے ہیں یا اس فیلڈ کے ایکسپرٹس یا اس فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں. جبکہ میگزین کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ جنرل پبلک ہوتی ہے. ہو گیا. یہ اسکرین ویزیبل ہے نا؟ یس سر، ابھی فرسٹ سلائیڈ ہے، ہاؤ ٹو کنڈکٹ جرنل کلب. اچھا، سیکنڈ سلائیڈ نہیں آئی ابھی. یا ناؤ اٹس سو ویزیبل سیکنڈ سر. سیکنڈ ابھی اٹس ویزیبل موونگ. ہے. ابھی تو فرسٹ ہے سر، ہاؤ ٹو کنڈکٹ جرنل کلب. ناؤ یا ناؤ اٹس کلرفل جرنل اینڈ کویشچن مارکس. یا اوکے، تھینک یو. تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ جرنل جو ہے وہ لکھا جاتا ہے ایکسپرٹ کے ذریعے سے اور ٹارگٹ ہوتا ہے اسی فیلڈ کے لوگ، اسپیسیفک فیلڈ کے لوگ. جبکہ میگزین میں ٹارگٹ جو ہوتے ہیں وہ جنرل پبلک ہوتی ہے اور ایکسپرٹس کے ذریعے سے لکھا جانا ضروری نہیں ہوتا. یہی فرق ہے کہ ہم جنرل کلب کی بات کر رہے ہیں، ہم میگزین کلب کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم اسپیسیفک اپنے فیلڈ پر بات کرتے ہیں جنرل کلب میں. جرنل میں جو ہے چارٹس ہوتے ہیں، گرافس ہوتے ہیں، ٹیبلز ہوتے ہیں، سائنٹیفک ڈیٹا ہوتا ہے. جبکہ میگزینس میں السٹریشن جو ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ایسے پکچرس ہوتے ہیں جو اس کہانی کو سے متعلق ہو یا اس ٹاپک سے متعلق ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کوئی سائنٹیفک ہو. جرنل کی لینگویج ٹیکنیکل ہوتی ہے، میگزینس کی لینگویج میں ٹیکنیکل نہیں ہوتی بلکہ بہت ہی نان ٹیکنیکل لینگویج ہوتی ہے اور اس ادبی پہلو اس میں غالب ہوتا ہے. جرنل میں کنٹینٹ جو ہوتے ہیں وہ نیوز یا ریسرچ، کرنٹ جو ایشوز ہوتے ہیں، جیسے کووڈ چل رہا ہے تو اس پر بات ہوگی، یا جو کرنٹ ریسرچز ہو رہی ہیں اس سے متعلق بات ہوگی. جبکہ میگزینس میں کوئی مخصوص جو ہے وہ جو جنرل پبلک کا انٹرسٹ کا ٹاپک ہے اس پر بات ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں میگزین کی. آپ نے ممکن ہے یہ نام سنا ہوگا، ہمدرد صحت. اسی طرح سے بہت ساری کمپنیز کی طرف سے میگزینس آتی ہیں جو ہیلتھ سے متعلق، اس میں بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہیں، مختلف چھوٹے چھوٹے آرٹیکلس ہوتے ہیں. تو یہ ہیلتھ میگزین ہے. ابھی اسی طرح میں جرنل کی مثال دیتا ہوں، ہپوکریٹک جرنل آف یونانی میڈیسین. اس کا بھی نام ممکن ہے آپ لوگوں میں سے کچھ نے سنا ہوگا. ACCRM کے طرف سے پبلش ہونے والا جرنل ہے. یہ ویزیبل ہے، ہپوکریٹک جرنل آف یونانی میڈیسین کا امیج آ رہا ہے نا؟ جی سر، ویزیبل ہے. اوکے، جہاں پر ویزیبل نہ ہو آپ لوگ ضرور بتا دیجیے گا. یہ ایک دشواری ہے کہ سلائیڈ ویو آن کر لیجیے سر. سلائڈ بھی تو میرا آن ہے سر، یہاں پہ سلائیڈ ویو نہیں. اچھا، چلیے میں دوبارہ سے اس کو اسکرین شیئر کر دیتا ہوں.